جو آج شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہے وہ زیادہ حرام ہے بنسبت کنونشنل کے۔ کنونشنل بینکنگ والا شراب بیچ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ شراب بیچ رہا ہے۔ یہ جو کیس چل رہا ہے یہ شراب کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ڈبل دھوکہ ہو جاتا ہے، ایک تو شراب بیچ رہے ہیں، کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچ رہے ہیں اور مہنگی بیچ رہے ہیں۔ ہماری کنونشنل بینکنگ ہے، اس کو آپ سودی نہیں سمجھتے؟ نہیں، 100% نہیں، سودی ہے، ربا نہیں ہے۔ اگر میں بخشا گیا، میرے ایک عمل پہ دیا جائے گا، اسلامک بینکنگ والے سسٹم کو ختم کر کے واپس کنونشنل کر کے سیدھا کر کے آپ کہہ رہے ہیں ایسٹ بیسڈ اور نان ایسٹ بیسڈ، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ شریعت کورگی بنے گی، شریعت مسلمان بنائیں گے؟ شریعت تو ہوگی جو میرے آقا نامدار کی ہے، آپ کی تھوڑی ہے شریعت۔ بھائی شریعت کس کی؟ آپ کی تو نمازیں نہیں ملتی شریعت پہ، آپ کی تو روزے کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کی تراویحیں نہیں ملتی، آپ کے نکاح نہیں ملتے، آپ کی طلاق نہیں ملتی، یہ کیسے مل گیا؟ اگر کنونشنل بینکنگ سے آپ سیٹسفائی ہیں، بڑے بڑے بینک ہیں وہ بھی اپنی اسلامک ونڈوز کھول رہے ہیں، یہ لوگ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں نا کہ ہر جمعے میں مولوی کہہ رہا ہے کہ وہاں کے ساتھ زنا نہیں کرو۔ جو بینکس پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ عام آدمی زندگی پر کوئی فرق ڈال رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے۔ دنیا بھر میں بھی بینک ایسے ہی چلتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں چلتے۔ تم کیوں میری دشمنیاں بڑھاتے ہو یار؟ میرے پاس کیوں میری دشمنیاں بڑھاتے ہو؟ مجھے پتا ہے کافی بینکس آپ کے کلائنٹ ہوں گے۔ السلام علیکم، آپ رفتار ناؤ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے شبر زیدی صاحب کو اپنے شو میں بلایا تھا اور ان سے جو ہے ہم نے بلیک اور گرے اکانومی کو سمجھا تھا۔ آج ہم نے ان کو ایک بار پھر دعوت دی ہے اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کیسے کام کر رہی ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں کو تحفظات بھی ہوتے ہیں، اور اسلامک بینکنگ کے علاوہ بینکنگ پر بھی بات کریں گے کہ بینکنگ جو ہے کیا پاکستان میں صحیح ہو رہی ہے اور دنیا میں کیسے ہوتی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اچھا شبر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اسلامک بینکنگ میں اور جو ہماری روایتی بینک، کنونشنل بینکنگ، ہاں، اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کے ایک پریمبل دے دوں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے، فائنینس سیکرٹری تھے، ڈی ایم قریشی صاحب۔ انہوں نے یہ انٹرسٹ فری بینکنگ کے اوپر بڑا کام کیا تھا۔ 84 کی بات ہے شاید، 84 میں ایک سیمینار میں جب میں نے نیا سی اے کوالیفائی کیا تھا، لاہور کے اواری ہوٹل میں میری ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی۔ اچھا، اور ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے مجھے پولیس کی پک اپ میں ڈال کر تھانے تک لے گئے وہ، اچھا، اور پھر مگر میں چھوٹ کے آ گیا کیونکہ میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ انفلوئنشل آدمی تھے، میرے باپ۔ تو میں 1984 سے لے کر 2024 40 سال سے اس مسئلے کے اوپر پڑھ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اپنی زندگی لگا دی میں نے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ مطلب آپ سمجھے کہ 40 سال میں نے، اگر مجھے زندگی میں موقع ملتا ہے تو میں اس سبجیکٹ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں فائنینس کا آدمی ہوں اور تھوڑا بہت میرا انکلینیشن مذہب کی چیزیں پڑھنا ہوتا ہے، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو صحیح بتاؤں۔ اچھا، اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو آپ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں اس کو ہمارے مذہبی لوگ شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں رائٹلی سو ربا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہ جو بینکس ہوتے ہیں، کنونشنل بینک ہوتے ہیں، جب یہ کسی کو لون دیتے ہیں تو وہ ربا ہوتا ہے، تو وہ جب لون دیتے ہیں تو اس شکل میں دیتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ، تو اس بینکنگ کو وہ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا، اب میرا اس سے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر میں بورور ہوں، جو میں نے اگر قرضہ لیا ہے، تو اگر آپ کسی بورور کو بٹھا کے پوچھ لیں کہ سوائے کاغذی کارروائی کے ہر چیز وہی ہے، کاسٹ اس کو وہی پڑتی ہے، وہی جو پہلے پڑتی تھی، اور کوئی اس میں بے یا تجارت نہیں ہے، نام صرف کاغذی کارروائی ہوتی ہے اور وہ وہی ہے۔ اس لیے لوگ اس کو شریعہ کمپلائنٹ کہتے ہیں، میں اس کو ٹوٹلی نان شریعہ کمپلائنٹ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور آپ مجھ سے اور سوالات کریں گے تو میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ اچھا، دوسری بات جو اس میں آپ کو سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ذاتی حساب سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور اس کو آپ چاہے تو چلائیں، مگر یہ آپ میری درخواست ہوگی سے چلائیں، کہ میرے حساب سے جو آج شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہے وہ زیادہ حرام ہے بنسبت کنونشنل کے۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں،
اس لیے کہ اگر آپ کسی کو بلا کے پوچھ لیں کہ شریعہ کمپلائنٹ کا زیادہ کاسٹ ہے یا نان شریعہ کمپلائنٹ کا زیادہ کاسٹ ہے، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا شریعہ کمپلائنٹ والوں کا زیادہ کاسٹ ہے. تو معاشرے کے لیے شریعہ کمپلائنٹ والا زیادہ مشکل ہے بنسبت نان شریعہ کمپلائنٹ کے. آگے چلتا ہوں میں، تو یہ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جو کنونشنل بینکنگ ہے، میرے حساب سے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ میرے حساب سے کنونشنل بینکنگ والا شراب بیچ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ شراب بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، شراب بیچ رہے، وہ شراب نہیں کھائے، نہیں پیے گا. یہ جو کیس چل رہا ہے، یہ شراب کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈبل دھوکا ہو جاتا ہے. ایک تو شراب بیچ رہے ہیں، کوکا کولا کے کنٹینر میں بیچ رہے ہیں، اور مہنگی بیچ رہے ہیں. اب یہ کہیں گے کہ یہ شراب نہیں بیچ رہے، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں یہ شراب ہی بیچ رہے ہیں، فرق کوئی نہیں. سر دیکھیے نا، اسلامک بینکنگ کو جتنا میں نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے، اس میں وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم جو بھی ہم پیسہ لیتے ہیں دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسٹ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ہم پیسہ دیتے ہیں، یا اگر کسی نے کوئی گھر کے لیے کچھ لیا تو وہ سود کی مد میں نہیں کہتے، وہ رینٹل کی مد میں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر گاڑی ہے تو وہ کرائے کی مد میں کہہ دیتے ہیں. تو ایسٹ تو ہے نا پیچھے. جو اس سے دوسری کوئی جو فرق روایتی بینکنگ اس ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے کوئی اسلام میں تو اگر ایسٹ کے اسلام میں ہاں ایسڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں واپس. ہاں، اب میں پھر آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اگر میں زندگی میں بخشا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، تو وہ میرے ایک عمل پہ دیا جائے گا جو میں نے ایز اے ڈائریکٹر ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کیا تھا، اسلامک بینکنگ والے سسٹم کو ختم کر کے، واپس کنورشن کر کے، سیدھا کر کے، اور اس کا نام تھا گھر آسان اسکیم. ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو 2 منٹ میں اس کو ایکسپلین کر دوں. جی مجھے غلطی سے انہوں نے بنا دیا ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریٹ کا ڈائریکٹر. میں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تو ان کے پاس ایک بہت بڑی انکم آنی شروع ہوئی گھر آسان اسکیم کے اوپر. تو میں نے ان سے پوچھا یہ گھر آسان اسکیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم لون دیتے ہیں لوگوں کو اسلامک بینکنگ کے حساب سے، اور وہ جو لوگ لون ہیں وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب میں نے ان کی فائلیں دیکھنی شروع کی تو پتہ لگا کہ وہ جن لوگوں نے گھر آسان اسکیم کے لیے لون لیا تھا، انہوں نے 20 لاکھ کا لون دیا تھا، وہ 30 لاکھ دفعہ دے چکے تھے، پھر بھی لون 20 لاکھ کا پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا سر مذاق نہیں ہے، یہ بالکل اسلامک ہے. میں نے کہا کیا مطلب کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں سر، ہوتا یہ ہے کہ جب سر لون دیتے ہیں ہم، تو ہم اس کو لون نہیں دیتے، ہم دونوں مل کے گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ ہمیں کرایہ دیتا ہے، اس کرایے میں سے ہمارا حصہ کم ہوتا جاتا ہے آہستہ 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 آہستہ، تو آخر میں وہ گھر ہمارا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بڑا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا. اس نے کہا نہیں مگر ایک اور کام ہوتا ہے، ہم 5-6 سال بعد گھر کی ویلیو کو ریوائز کر دیتے ہیں، تو کرایہ بڑھ جاتا ہے. سمجھ آئی؟ میں نے 2 لاکھ روپے لیے اور گھر کی ویلیو ہو گئی 2 لاکھ روپے کا گھر بنا لیا. وہ تو بیچارہ 2 لاکھ میں رہ رہا ہے، اسی گھر میں رہ رہا ہے. اب اس نے کہا نہیں سر یہ آج گھر 2 لاکھ کا نہیں ہے، اب یہ 5 لاکھ کا ہے، تو کرایہ 2.5 لاکھ ہو گیا. تو کرایہ جب 2.5 لاکھ ہو گیا تو وہ جو کرایہ دے رہا ہے بیچارہ، اس میں تو سارا کرایہ پرنسپل ایگری نہیں ہوا. سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ ہو رہا تھا وہاں پہ، ہو رہا تھا. میں نے اس آدمی نے جس نے یہ اسکیم دی، اس میں نے سر پہ فائل ماری. میں نے کہا تم سے زیادہ میں نے بے ایمان آدمی زندگی میں دیکھا. تم کو کس نے الاؤ کیا تھا یہ گھر کو ہر سال ریویلو کرنا؟ تو کبھی وہ بیچارہ پے ہی نہیں کر سکے گا کبھی، وہ تو گھر ریویلو ہوتا رہے گا، اور وہ تو بیچارہ کرایہ دار تو مارا گیا نا. میں نے ان سب کو اچھا پھر وہ تو سب لوگ میری بات مان گئے، اور وہ انٹری ہم نے ریورس کرائی. چلے سر یہ سن لو میری بات، سن لو پوری. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جب وہ انٹری ریورس ہوئی، ان لوگوں نے ریورس کی، لوگوں کے پیسے واپس کیے. جب میں بورڈ میٹنگ سے اترا نیچے ایف ٹی سی بلڈنگ میں، تو وہ چند جو حضرات تھے، کوئی 100-200 آدمی، وہ جو لون بورور تھے، وہ نیچے آئے. انہوں نے میرے ہاتھ چوم رہے تھے کہ سر، اچھا وہ بیچارے کلرک افسر، وہ میرے ہاتھ چوم رہے تھے کہ سر آپ نے ہمیں زندگی میں سب سے بڑے عذاب سے بچا دیا، اور اس سے بڑا عذاب ہم زندگی میں نہیں جھیل رہے تھے. شاید 20,000 لون دینے والا تھا وہ. اور میں آج آپ کو یہ کیٹیگوریلی کہہ رہا ہوں، اگر میں بخشا گیا زندگی میں تو ان کی دعاؤں سے بخشا جاؤں گا. یہ میرا تجربہ ہے ذاتی اسلامک بینکنگ کے اوپر. آپ نے بات سن لی، سمجھ لی میری بات؟ ٹھیک ہے، سمجھ لی، بالکل سمجھ لی. اچھا اب آ جائیں، آپ کہہ رہے ہیں ایسٹ بیسڈ اور نان ایسٹ بیسڈ، یہ ساری کہانیاں ہیں.
میں اسلامک بینکنگ کی بنیاد پہ جانا چاہتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز بھی اسلام میں حرام یا حلال ہوگی اس کی بنیاد قرآن مجید کی آیت ہوگی. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا, اور تو کچھ چیز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتیں اس بارے میں 4 واضح آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, میں آیتوں کے بارے میں آپ کہیں گے تو میں آیتوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. میں ساری وہ آیتیں لے کر آیا ہوں, اس کے اوپر میں نے پوری کتاب لکھی ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 2 لفظ ہیں. جو لفظ ہے اسلام میں وہ ربا ہے. جو قرآن مجید میں لفظ آیا ہے, عربی زبان میں لفظ آیا ہے, وہ ربا ہے. ربا کا مطلب ہوتا ہے گروتھ. کسی بھی چیز میں گروتھ ہونا اس کو ربا بولتے ہیں. مطلب جب سم تھنگ گروز, ایکیومولیشن کو ربا بولتے ہیں. اب ہمیں فیصل اسلامی تاریخ, اسلامی چیزوں میں یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اسلامی تاریخ, اسلامی روایت میں ربا کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں بیفور میں آگے جاتا ہوں, اس سے زیادہ آگے جاتا ہوں. اسلام کے ربا میں اور یہودیوں کے ربا میں کوئی فرق نہیں ہے. جو توریت میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے. بلکہ ان کی ہاں انہوں نے نئی چیز بنا دی کہ یہودی کو سود دے سکتا, باقی سے لے سکتا ہے. وہ ایک انہوں نے نئی کہانی, وہ ہم سے بھی 2 اسٹیج آگے چلے گئے. اچھا اب میں آتا ہوں کہ ربا اور سود میں کیا فرق ہے. اور دیکھیں, آپ نے مجھ سے بات کی ہے اسلامک بینکنگ کی. ٹھیک ہے, آپ نے کیا, پہلے آپ مجھے یہ بتائیں بینکنگ کیا ہوتی ہے, بینکنگ کیا ہے. یہ نہیں, بیفور ہم جاتے ہیں اسلامک بینکنگ میں, پہلے بتائیں بینکنگ کیا ہوتی ہے. لینے والے اور دینے والے میں تھرڈ پارٹی. تھرڈ پارٹی نہیں, آپ نے نہیں, لینے دینے والے میں تھرڈ پارٹی نہیں سر. دیکھیں یہ ڈپازیٹر ہے, یہ بورور ہے, یہ بینک ہے. یہ ڈپازیٹر یہاں پیسے ڈالتے ہیں, وہی نا سر, تھرڈ پارٹی. سن لو نا بات پوری, سمجھ. یہ پیسے ڈالتے ہیں, یہ پول ہوتا ہے, یہ پول ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. یہ اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. اس میں سے ایک اچھا ہوتا ہے, ایک بیڈ ہوتا ہے, سیدھا ہوتا ہے, مگر وہ یہ نہیں دیکھتا. اگر وہ نیٹ میں آتا ہے وہ اس کو پھر بھی دیتا ہے. یہ نہیں کرتا, کسی سے ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہے. اب مجھے پہلی بات یہ بتائیں کہ کیا بینکنگ سسٹم, بینکنگ جو ہے, اچھا یہ جو بینک ہے, یہ بینک, یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادارہ ہے. ادارہ ہے. تو کیا اسلام میں سزا ادارے کو ہو سکتی ہے؟ اسلام میں جو گناہ ہوتا ہے وہ کسی شخصیت کو ہوتا ہے, ادارے کو نہیں ہو سکتا. تو اگر حبیب بینک نے سود لے لیا تو سلطان علانہ اندر ہو جائے گا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے, اچھا سلطان علانہ تو سائڈ سے دوسرا آدمی ہے. جو گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ پہ سود لے رہی ہے, دے رہی ہے, اس کا کیا بنے گا؟ اس کو بھی تو فیصلہ کرے نا, یہ بھی تو سود ہے نا. گورنمنٹ آف پاکستان کو سرٹیفکیٹ لیا آپ نے, گورنمنٹ پاکستان میں جمع کرا نیشنل سروس سینٹر میں, واپس گئے, آپ نے پیسے لے لیے, انٹرسٹ لے لیا. کیا آپ گورنمنٹ پاکستان کو لون دے رہے ہیں آج کل اسی پیسے پہ جتنے پیسے پہ آپ دے رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, وہ انٹرسٹ ہے. پوچھ رہا ہوں آپ سے, سوال ہے, وہ انٹرسٹ ہے؟ بالکل ہے. پھر اس کو بند کیوں نہیں کرتا؟ حرام تو پوری پاکستان حرام کھا رہی ہے, جب پورا ملک حرام پہ چل رہا ہے تو آپ کو جو 2-4 چھوٹا موٹا حرام ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بینکنگ جو سسٹم ہے یہ اس وقت نہیں تھا, ایک امپرسنل آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب میں اس پہ آگے آتا ہوں. ربا جو ہے, ربا کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ربا کی تعریف نہیں ہے, کسی حدیث میں ربا کی تعریف نہیں ہے. ربا کے حرام ہونے کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے, ربا کے حرام ہونے کے بارے میں بات ہے. کسی قرآن مجید کی آیت نے ربا کو ڈیفائن نہیں کیا. ربا کے بارے میں پہلی بات یہ کی کہ ربا سے بہتر ہے کہ صدقہ کریں, ربا سے بہتر ہے کہ تجارت کریں. ربا کا یہ گناہ ہے, ربا کا یہ گناہ ہے, ربا کا یہ گناہ ہے, ربا کا یہ گناہ ہے. یہ سب باتیں لکھی ہے, کسی ڈیفینیشن میں ربا کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ربا اور عام انٹرسٹ جسے کہتے ہیں, یا انٹرسٹ میں یا کوئی پیسہ لینے میں ربا ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کے, اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے نا,
دنیا کے تمام مذاہب جب سے مذاہب پیدا ہوئے ہیں، تمام مذاہب کے اندر یوزری حرام ہے. یوزری جس کو بولتے ہیں USURY. نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انگریزی ڈکشنری کھولو گے نا اس میں 2 لفظ ملیں گے آپ کو، یوزری اور ایک انٹرسٹ. اگر آپ یوزری اور انٹرسٹ کا فرق سمجھ سکے تو آپ کو ربا اور انٹرسٹ سمجھ آ جائے گا. ایک ہے سود اور ایک ہے یوزری. ٹھیک ہے. اچھا، اب قرآن مجید کی آیت نمبر 3، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 130 وہ کہتی ہے کہ تم ملٹی پلائی کر کے نہیں لو. ملٹی پلائی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اضافتاً مضافتاً، 2 لفظ استعمال کیے اس نے. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضافا مضافتا. اضافا مضافتا، یہ اضافا مضافتا کو اگر آپ آج اس پہ جائیں گے اپنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں ملٹیپلیکیشن، کوادرپل، اس کو یہ 2 دفعہ لفظ آیا اضافا مضافتا، یہ 2 دفعہ لفظ آیا. اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ساری جو ڈبیٹ ہے نا وہ اس لفظ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس لفظ کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، اضافے کے ساتھ اضافہ ہے یا ذوف کے ساتھ اضافہ. ذوف سمجھتے ہو؟ اب ذوف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری. ذوف کا مطلب ہوتا ہے کمزوری. تو کمزوری اس کا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں کرو کہ اس کو تم جکڑ لو. یہ مطلب ہے اس کا اضافہ مضافت کا. یہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ملٹیپلیکیشن. اس آیت کا مطلب اضافہ مضافت کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج آپ کیلکولیٹ کرو. اچھا، اب کمنگ بیک، تو یہ انٹرپریٹیشن پہ جھگڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کہتے ہو کہ آپ یوز کرتے ہو، اس بارے میں بہت ہی ویریڈ ویو ہے مولانا مودودی صاحب کا، اور بہت ہی ویریڈ ویو ہے مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی، کہ یہ جو آپ انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں ان آیات کی، یہ وہ نہیں ہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے اور آگے چلتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے سود کا، یہ کوئی مسئلہ میرے معاشرے کا نہیں ہے، یہ انسانی معاشرے کا مسئلہ ہے. ہر انسانی معاشرہ اس مسئلے کا شکار ہوگا کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے اور اپنے ذاتیات کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، اور وہ پیسے نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد لوگوں سے وہ قرضے لیں گے. قرضے لینے کے بعد اس انٹرسٹ میں پھنس جائیں گے، اور انٹرسٹ میں پھنسنے کے بعد یہ انسانی معاشرے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس مسئلے کو انسانی معاشرے نے کیسے حل کیا؟ انسانی معاشرے نے اس کو مسئلے کو حل کیا بائی برنگنگ اے کانسیپٹ آف لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ فیصل صاحب نے کاروبار کرنا ہے. فیصل صاحب کہتے ہیں یار میرے پاس بہت ساری زمینیں بھی ہیں، ابا کا گھر بھی ہے، مگر میں نے کاروبار کرنا ہے، میں اپنی ابا کی زمینیں اور کاروبار اس پہ ڈالا جاتا. وہ ایک بنائیں گے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، اس میں وہ 10 روپے ڈالیں گے اور جا کر حبیب بینک سے لون لے لیں گے 50 لاکھ روپے کا. اگر فیصل صاحب کا کاروبار نہیں چلا، حبیب بینک کو 50 لاکھ تک لے سکتا ہے ان سے، اور 10 ان کے کیپٹل لے سکتا ہے، مگر ان کی زمینیں جائیداد محفوظ ہے. اس کو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بولتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی پر ربا کی آیت اپلائی کرنا ایسے ہی ہے. نہیں، وہ جو 50 لاکھ روپے دیے ہیں اس کے اوپر کچھ اضافی پے نہیں کرنا ہوگا؟ لمیٹڈ ہوگا نا، میں سے بھی کہہ رہا ہوں نا، بس 50 لاکھ پہ زیادہ دینا ہوگا نا، مگر آپ کے ذاتی ایسٹ تو نہیں گئے نا کہیں. اگر تم لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی نہیں بناؤ تو ذاتی ایسٹ داؤ پہ لگ جائیں گے. یس. اور وہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہو کہ کل کو یہ بیچارہ مارا جائے اور اس کے سارے ذاتی ایسٹ بھی نکل جائے. ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے 50 لاکھ روپے لیے بیٹھ گئے، ختم ہوئی بات، ختم ہوئی قصہ ختم. تو جب اچھا اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، 1400 سال پہلے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ بعد میں آیا ہے. تو انسانی معاشروں نے انٹرسٹ کا مسئلہ
یہ انٹرسٹ کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، انٹرسٹ کا مسئلہ دنیاوی معاشرے کا مسئلہ ہے کہ جب میں قرض لوں کسی سے تو میں کہاں سے میں ری پے کرنے کی صلاحیت تو میرے پاس ہونی چاہیے کاروبار میں، مگر میرے بچوں کے، میرے گھر کے، میرے کپڑے، میرے پلنگ تو نہیں بک جائے نا. تو اس کا کیا رستہ ہے؟ اس نے کہا کہ یار لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنا لو. اسی طرح بینک کی بھی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہو گئی، دینے والے کی بھی. اسلام میں سزا جزا حکم معاشرے کو نہیں ہے، فرد کو ہے. فرد کو ہے، فرد جو ربا لے، جو سود لے گا اور دے گا وہ جہنمی ہے. میں ایگری کرتا ہوں، ربا کرے گا وہ جہنمی، میں بھی ایگری کرتا ہوں. بٹ کیا میں نے جب بشیر علی احمد نے گل احمد میں لون لیا، بلکہ بشیر احمد نے لیا بھی نہیں، گل احمد کے بورڈ نے لون لیا، تو کیا بشیر علی احمد اس کیس میں پورا بورڈ آف ڈائریکٹر جائے گا یا سارے شیئر ہولڈر جائیں گے؟ یہ بتائیں جہنم میں کون جائے گا؟ شریعہ کمپلائنس کے لفظ کو تو میں مانتا ہی نہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ شریعہ کمپلائنس آپ کی کون سی شریعت ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا آپ کی شریعت کورنگی میں بنائی ہے آپ نے؟ مجھ سے قرآن پہ بات کرو نا. شریعہ کون سی شریعہ؟ شریعت تو وہ ہوگی جو میرے آقا نامدار کی ہے، آپ کی تھوڑی ہے شریعت. کورنگی میں تھوڑی بنے گی شریعت. شریعت کورنگی میں بنے گی؟ یہ شریعت فضل الرحمان بنائیں گے؟ شریعت یہ مولانا مودودی بنائیں گے؟ کون بنائے گا شریعت؟ یہ بنائیں گے شریعت؟ شریعت تو ہماری ہے، ہم بنائیں گے شریعت. کون سی شریعت؟ شریعہ کمپلائنٹ. واٹ از شریعت؟ کس کی شریعت؟ شریعت تو وہ ہے جو میرے آقا نامدار کی ہے، وہ قرآن میں لکھی ہے. لکھی ہے نہیں لکھی؟ آپ سے بات کر لو میرے ساتھ. یہ حدیث میں لکھی ہے. میں نے آپ کو سمجھایا حضرت عمر کی حدیث پڑھو تو صحیح کیا لکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت آپ نے کہہ دیا شریعہ کمپلائنٹ. بھائی شریعت کس کی؟ آپ کی تو نمازیں نہیں ملتی شریعت میں، آپ کی تو روزے نہیں ملتے، آپ کے روزے کا ٹائم نہیں ملتا، آپ کی تراویحیں نہیں ملتی، آپ کے نکاح نہیں ملتے، آپ کی طلاق نہیں ملتی. یہ کیسے مل گیا؟ ہے نا، آپ کی تو شریعت اس سے برا والے سے نہیں ملتی، ساتھ نماز نہیں پڑھتے، آپ کی شریعت کیسے مل گئی؟ کون سی شریعت؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو آپ شریعہ کمپلائنٹ کر رہے ہو، کون سی شریعت؟ یہ تو بتاؤ نا مجھے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بیچنے کے لیے چورن ہے اسلامک بینکنگ، اور کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ چورن نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے، کیا ہے؟ بات یہ ہے، سنیں بات. میں نے ایک دن میں اسلامک غلطی سے کہہ سکتا ہوں، میں غلطی سے ایک دن اسلامک بینکنگ کے سیمینار میں چلا گیا. تو اسلامک بینکنگ کا سیمینار شروع ہوا. اس بندے نے آ کر پہلی بات یہ کی کہ اگر آپ نے سود لیا تو ایسا ہے جیسے اپنی ماں بہن کے ساتھ زنا کیا. میں نے کہا یار یہ تم نے ایک دم ڈائریکٹ کیوں شروع گئے؟ انہوں نے کہا نہیں سر اتنا ڈرانا ہے کہ بندہ خود ہی سرنڈر کر جائے. اس نے کہا نہیں پہلا میں نے جملہ ایسا بولنا ہے کہ یہ اتنا ڈر جائے نا کہ پھر یہ جو میں کہوں میری بات مان لے گا. یہ چورن چل رہا ہے کہ مسلمان کے دل میں محبت ہے. اب اس کو پہلا چورن آپ نے دیا کہ یار یہ تو ماں بہن کے ساتھ زنا ہے. تو کہ یار بتاؤ کیا کرنا ہے بھائی، مجھے بتا دو کیا کرو. میں تو کہہ رہا ہوں تمہیں سائن کرانا، کاغذ 50 سائن کرا لو. وہ سائن کر کے آ جاتا ہے گھر پہ. اینڈ میں کیا نکلتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ چورن اس لیے بک رہا ہے کہ آپ کے مذہبی جذبات کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، بڑھائے جا رہے پیٹرن ایک ہی ہے. کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ شریفانہ طریقہ ہے انٹرسٹ کی ریکوری کا. جو اسلامک بینکنگ ہے وہ زنا ہے نکاح نامے، جعلی نکاح نامے کے بعد. دیکھو بھائی یہ کاغذی کاروائی ہے، کاغذی سائن ہو رہا ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اچھا میں آپ سے ایک اگلی بات کرتا ہوں. جس آیت کو یہ یوز کرتے ہیں اس آیت کا نام ہے کہ آپ ربا نہیں لیں، تجارت کریں. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع نقصان کا سزا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. مجھے ایک کیس بتا دیں، ایک دھیلے کا نقصان کبھی بینک نے برداشت کیا ہو میں خودکشی کر لوں گا. دیکھیں کسی چیز کو آگے بھی دیکھنا پڑے گا نا. ایک دھیلے کا نقصان بینک نے برداشت کیا ہو میں خودکشی کر لوں گا. سر وہاں پر منافع فکس نہیں ہوتا نا، فیکچولیٹ میں ہوتا فکس کی بات نہیں کر رہا، اس نے یہ نہیں لکھا فکس کی بات. وہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تجارت بہتر ہے، ربا نہیں کرو. یہ تم نے فکس تو بعد میں لایا نا. میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ تجارت ہے؟ سر تجارت میں بہت سے کام ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جن میں
نقصان کا چانس نہیں ہوتا، نہیں، نقصان ہوتا ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے نقصان چانس نہیں ہے تو وہ ربا ہو گیا تمہارے. وہ تو پھر وہی بات ہے نا، اگر مجھے پتا ہے کہ تجارت میں مجھے نقصان نہیں ہوگا اور مجھے یہ پیسے مل جائیں گے، پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اگر مجھے پتا ہے کہ اس تجارت میں نقصان نہیں ہوگا اور مجھے اس 10 روپے کے 15 میں ملے گے تو اس کو یوں پکڑ لوں یا یوں پکڑ لوں، فرق کیا ہے؟ اگر میں کہوں گے 10 روپے دے رہا ہوں، اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں 10 روپے دے رہا ہوں، 10 روپے نہیں دے رہا، آپ یہ سامان مجھے 10 روپے کا بھیج دو اور مجھ سے 15 روپے کا لے لینا آخر میں. یہی کر رہے ہو نا تم. اچھا میں آپ کی نہیں ایک باتوں سیکنڈ، سے ہاں میری بات سنو، یہ کر رہے ہو نا ایسڈ بیک. تم یہ کہہ رہے ہو میں تمہارے پاس لون لینے گیا، تم کہہ رہے ہو نہیں سر میں ربا نہیں کرتا. تم اس طرح کرو جی مجھے اپنا اسٹاک بھیج دو 100 روپے کا اور تم اس سے 2 سال بعد واپس لے لو 120 کا. اس 120 اور 100 کے اندر تم نے انٹرسٹ کیلکولیٹ کر لیا. ایم آئی رائٹ؟ یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے. یہ اس میں اور اس انٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ اسلامک بینکنگ پر آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. تحفظات نہیں، تحفظات از اے اسمال ورڈ. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کر دیا. تو سر کنونشنل بینکنگ بھی تو پھر ربا تو ہے نا؟ کنونشنل بینکنگ ربا نہیں ہے نا، میں یہ تو عرض کر رہا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ربا کنونشنل بینکنگ اس وقت بنے گا جب اس میں اسٹرینگولیشن ہوتی ہے، جب اس میں کسی کا گردن موڑی جاتی ہے. میں نے کسی بندے کو لون دیا، سر وہ ابھی سن آپ لو نا نے میری شروع بات، میں وہ جو آپ میں نے نے آپ ہاؤس کے سامنے بلڈنگ فائننس کی بات کی، مثال دی نا آپ تو کو، وہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ تو کو. بینک بھی تو اگر یہی میں کرتے ہیں. اس آدمی کو پرسنل لون دے رہا ہوں، پرسنل لون دے رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، بینک میں، اور میں اس سے چارج کر رہا ہوں 25% اور اس کے پرسنل ایسٹ بھی رکھ رہا ہوں، تو ربا ہے. بالکل بند کر دے، گولی مار دے اس کو، مار دے گولی اس کو. ایگریڈ ربا ہے وہ، چاہے کنونشنل بینکنگ کرے یا کوئی اور بھی کرے. اگر میں آپ سے میں لون لینے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ایک تو ریٹ 25% ہوگا اور تمہارے سارے گھر کے ایسٹ بھی پلائے جاؤں گے، آ جاؤ، بالکل صحیح ہے، 100% ربا ہے. سر ہمارے بینک یہی تو کر رہے ہیں کہ سونا لے کے اسکیم آئی ہوئی ہے، سونا رکھوائیں لون لے میں لیں، آپ سے پوچھ رہا گھر ہوں کہ رکھوائیں کیا لون لے یہ لیں. کام وہ نہیں کر رہے؟ نہیں، مگر ریٹ تو وہ ہے نا، ریٹ کون سا ہے، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو سر ریٹ میں معمولی ابے فرق ہے، بھائی زیادہ فرق نہیں نہیں ہے. نہیں سر، یہ 8 ہے تو وہ 10 ہوگا، اتنا زیادہ کا فرق تھوڑی ہے سر، نہیں آپ کو پتا نہیں ہے. ایس بی پی جو ہے نا اس کے پاس ریگولیشن ہوتی ہے. ایس بی پی کے اندر ریگولیشن ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ کیا ہوگا، بلکہ یہ اسلامک الٹا کر رہے ہیں، ان کے اندر ریگولیشن نہیں لگتی، اس کے پاس ریگولیشن ہے. آپ یو کانٹ چارج ایکسٹرا آرڈنری انٹرسٹ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان کے یہاں چارج ہے، آپ کے یہاں نہیں ہے، الٹا کیس ہے. ایس پی بی کا ریگولیشن ہے کہ واٹ از دا میکسیمم ریٹ آف انٹرسٹ، کیا اسپریڈ ہوگا. اسلامک میں نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ شراب بک رہی ہے کوکا کولا کی کارٹن میں. یہ کنونشنل بینکنگ تو ریگولیٹڈ ہے اسٹیٹ بینک کی، وہ تو ٹرانزیکشن ہے ہی نہیں، وہ تو انٹرسٹ دے رہا ہے. اس کو انٹرسٹ کا انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ آپ کا اسپریڈ جو ہے وہ 3% زیادہ نہیں ہوگا. اسپریڈ مینس کہ آپ نے اتنے میں بورو کیا اور اتنا آپ کا اسپریڈ ہے، یہ اسپریڈ بولتے ہیں اس کو. تو یہ زیادہ اسلامک ہے، وہ اس سے زیادہ، وہ تو 5 6 10 پہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا مجھے پھر ایک بات بتائیں، اگر کنونشنل بینکنگ سے آپ سیٹسفائی ہیں تو پھر یہ کنونشنل بینکنگ جو ہے یہ اس طرف کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ابھی فیصل بینک اسلامک ہو گیا، میزان بینک اتنا بڑا جائنٹ بن گیا، ٹاپ 3 بینکس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یو بی ایل جو ہے وہ اسلامک کی طرف آ رہا ہے، امین کے نام سے وہ کر رہے ہیں. دوسرے جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ بھی اپنی اسلامک ونڈوز کھول رہے ہیں. تو یہ لوگ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں نا کہ ہر جمعے میں مولوی کہہ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا نہیں کرو. ہر جمعے کے اندر مولوی بٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہو. وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے، اس نے آگے ٹیکس کی چوری کی ہوئی ہے، اس نے آگے بیچارے دکان جعلی بنائی ہوئی ہے، بجلی بھی چوری کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ نیا زنا والا کیس آ گیا. تو وہ یہی تو کیس ایکچولی یہ کیس ہے. تو مجھے بتا دیں ہو کیا رہا ہے. جو باقی کمپنیز ہے نا، جو کمپنیز ہوتی ہے نا بڑی والی کمپنیز، وہ تو سنیں میری بات، وہ میزان بینک سے لیں یا وہ حبیب بینک سے لیں، وہ بالکل نیگوشیٹ کرتی ہیں اس ریٹ کے اوپر کہ بھئی ہمیں وہ ریٹ چاہیے، آپ جو مرضی کاغذ سائن کرانا چاہے کرائیں. جو ان کی مارکیٹ بن رہی ہے وہ ان سی بن رہی ہے جو ایس ایم ای اور ٹریڈرز کے لوگ ہیں، جو بلڈرز ہیں، وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار کم از کم اس گناہ میں آپ نے ایک اورا کھڑا کر دیا ہے کہ گناہ ہے. یار آپ نے کہہ دیا نا کہ گناہ ہے. آپ نے فار ایگزامپل یہ کہہ دیا کہ ٹی شرٹ پہننا گناہ ہے، کہنا شروع کر دیا آپ نے کہنا شروع کیا ٹی شرٹ نہیں پہننی، بس ختم، نہیں پہننی.
اب وہ پورا چل رہا ہے ٹی شرٹ نہیں پہننی. تو سر آپ کو پھر اعتراض کیا ہے؟ دونوں بینکنگ موجود ہیں، اسلامک بھی ہے، کنونشل بھی ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، دونوں موجود ہیں. ایگزیکٹلی تو پھر آپ کسی کی مجھے مرضی ہے، اعتراض اگر وہ یہ اسلامک والے میں سیٹسفائی ہے تو اس کو کرنے دیں. مجھے آپ کو کیا اعتراض اعتراض یہی تو ایگزیکٹلی آپ نے بہت زیادہ سوال کیا. جو 2 آئین میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 27 کے بعد کنونشنل بند ہو جائے گا، ربا فری ہو جائے. یہی تو میرا سوال ہے آپ سے کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں شراب پی رہا ہوں، پینے دو مجھے. تمہیں سمجھ نہیں آتی نا، تم کرو اسلامک، میں تمہیں کب منع کر رہا ہوں؟ تم جو مرضی اسلامک کرنا ہے کرو. تم یہ کیوں کہلوا رہے ہو کہ نہیں کنونشن نہیں ہوگا؟ دو کھڑکیاں کھول دینا، یہ کنونشنل یہ اسلامک. تو سر ایسے کل کو آپ کہہ دیں کہ شراب بھی دکانوں پہ رکھ دو، لینے والوں کی اس کا مرضی ہے مطلب پھر یہی کہ تو وہ میں کہہ لیں رہا یا ہوں نہ نا، لیں. پھر تم میرے اوپر اپنی شریعت ڈال رہے ہو نا. تم میرے اوپر تقی عثمانی اپنی شریعت ڈال رہے ہیں نا، یا میرے اوپر آئین اپنی شکل ڈال رہے ہیں نا، فضل الرحمان اپنی شکل ڈال رہے ہیں نا کہ فضل الرحمان کی شریعت کہہ رہی ہے کہ صحیح ہے، میں آیت کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں جی کیوں میری شریعت کہتی ہے آپ مانو. یہی ہو رہا ہے نا. کس کی شریعت؟ کس کی شریعت بھائی؟ یہ تو بتاؤ نا، یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سی شریعت؟ کس نے مانا ہے اس بات کو؟ آپ اچھا تو چلیں میں پاکستانی. کہہ رہا ہوں آپ کو آخر آج تک 2 کاؤنٹر چل رہے ہیں نا. اچھا یہ نہیں، اگر سنیں، اگر یہ اتنے اسٹرانگ تھے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے مائی کے لال ہیں کرنے دیں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کا منجر بک رہا ہے، چورن بک رہا ہے، بیچتے رہے چورن. ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ چورن بیچے جتنا مرضی بیچتے رہے. ہم اگر شریعت میں نہیں سمجھتے تو ہمیں بیچ دیتے ہیں. دیکھیے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہم شراب پی رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا جائز ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہماری شریعت میں جائز ہے، تو اس کو بیچ دیتے ہمیں. کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری شریعت پہ آپ بھی آؤ؟ نہیں، بہت سے جو ہے وہ شیعہ مسلک کے میرے میں دوست شیعہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان سنی کے کی بات. اسلامک بینکوں میں ان کے میں آپ سے کچھ اور بات نہیں، میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں، شیعہ مسلک والا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسلامک کے کیس میں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کنونشنل بینکنگ کو جو ماننے والے ہیں میرے جیسے لوگ، ان کو آپ کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں بند کر رہے ہیں؟ اور بند کرو نا پہلے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بند کرو نا پہلے. تو سر اگر آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے اسلامک کے جو ریٹ ہیں یہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نسبت، تو اگر یہ اسلامک ہو جائے گا تو بینکوں کا ہی تو فائدہ ہوگا نا. آپ تو اس کے اوپر بھی راضی ہیں، اس کے اوپر بھی راضی ہیں، تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ میری بات سنیں، بینک کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. انہیں پتا ہے کہ اسلامک کے زیادہ ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ اسلامک والے مارے جا رہے ہیں. اب طے سمجھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلامک کو لاؤ، کنونشن کو بند کراؤ. کوئی بندہ کنونشن کا کام ہی نہیں کر سکتا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. 27 میں کیا ہونے والا؟ جی وہ پورا ربا فری کرنا ہے اور کیوں؟ اسلامک جی اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شبر جیسی سے بندے زندہ ہیں، یہ کبھی بند نہیں ہونے دیں گے، اس کو یہ کبھی زندگی میں بند نہیں ہونے دیں گے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، جو آپ 2 لفظوں میں یہ بات سمجھاؤں، آپ یہ جو بینکنگ ہماری کنونشنل بینکنگ ہے اس کو آپ سودی نہیں سمجھتے؟ نہیں، 100% نہیں. اچھا سودی ہے، ربا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اسلامک ہے، اسلامک اسلامک کوئی ہے ہی بینکنگ کے نہیں، نام پہ ہو رہا اسلامک کوئی ہے ہی ہے، نہیں. یہ سود ہے؟ جی یہ سود ہے؟ سود ہے 100%. نہیں، یہ سود کے ساتھ ربا بھی ہے. یہ سود پلس ربا ہے؟ ربا ہے کیونکہ یہ زیادہ لے رہے ہیں اس سے بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر اسلامک بینکنگ ہے کیا؟ دنیا میں کہاں ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ؟ کیا سعودی عرب میں جتنے بینک ہیں ان کو تو ربا فری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ اسلامک بینک ہیں؟ اسلامک اس پر کام کر رہے ہیں؟ سعودی عرب کوئی فائنینشیل سینٹر ہے دنیا کا؟ نہیں، میں پوچھنا یار یہ جو چاہ رہا مرضی ہوں. کرتے رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سعودی عرب میں آئین ہے. ایران میں بھی بینک کام کرتے ہیں، آپ نے ایران کا پڑھا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو میں ایگری نہیں کرتا. ایران والے سے بھی ایگری نہیں کرتا. یہ یاد رکھنا، تم یہ سمجھو کہ شیعہ ہیں تو ایگری کرتے ہوں گے. اسلامک بینکنگ ایکٹ ہے ایران میں ایک، جو خوانی صاحب لائے تھے. اس ایکٹ میں کیا لکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا اور 3.5% سے کم نہیں ہوگا. اگر یہ ہے تو یہ ربا نہیں ہے. یہ فکس ہے؟ نہیں، یہ ان کا مارک ہے کہ یہ اتنا اس حد تک جائز ہے. which makes sense. پڑھ لو جا کے. مطلب کہ انہوں نے سرکٹ بریکر لگایا ہوا ہے. انسانی تاریخ نے ہمیشہ انٹرسٹ کا سرکٹ بریکر لگایا ہے کہ یہ وہ سرکٹ بریکر ہے جس پہ جا کر آپ نے روکنا ہے. اس سے اوپر جاؤ گے تو ربا ہو جائے گا. وہ بھی کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیویول کی بات کر رہا ہوں. انڈیویول کا سرکٹ بریکر ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کا بڑا مشہور و معروف عیسیٰ کا جملہ ہے
کہ جو سیزر کا حصہ ہے وہ سیزر کو دے دو، جو ٹیکس کا حصہ ہے وہ ٹیکس کو دے دو. سر اسلامک بینکنگ کی بات ہم نے کر لی، مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں بینکنگ ہو رہی ہے، کنونشنل بینکنگ کہہ لیں چلیں آپ، تو کیا وہ صحیح ہو رہی ہے؟ ہمارے بینک کیا بہت آسان کام نہیں کر رہے؟ ٹھیک پاکستان ہے، میں بینکنگ کون سی ہو رہی ہے؟ 90% جو ہے وہ حکومت بورنگ کرتی ہے. پاکستان میں کوئی بینکنگ نہیں ہو رہی. پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان سب سے بڑا لینڈر ہے. سب سے بڑا لینڈر ہے. وہ مولانا فضل الرحمان اور مولانا تقی عثمانی کی روحوں کو تڑپا کر انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان سے دے رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان، اور وہ اس پہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، اور وہ انٹرسٹ جو ہے وہ 7,500 بلین روپیز کا انٹرسٹ دیتے ہیں. 80% رسک فری ہے ان کا. انہیں پتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سے لون دیتے ہیں تو ان کے پاس گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو لون دینے کی ان کی ضرورت ہی نہیں، ان کو کوئی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، عیاشی لگی ہوئی ہے ان کی، رسک فری ان کی لینڈنگ ہے. گورنمنٹ پاکستان کو لینڈنگ کرتے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے ریٹ آف ڈٹرمن کرتے ہیں. وہ جا کے ٹی بل جب بکتا ہے تو اس میں جا کے وہ کارٹل بناتے ہیں، کارٹل بنا کے وہ ریٹ دیتے ہیں، اور اس ریٹ پر وہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ پاکستانی بینکنگ ہے. جو باقی بینکنگ جو 15% 18% ہے، وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے. رسک اپیٹائٹ ان کے اندر زیرو ہو گئی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتے. اسپریڈ ان کے جو ہیں وہ کنونشنل بینکنگ کی تو پھر بھی مینیج ہیں. جو اسلامک بینکنگ کے اسپریڈ ہیں، جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ انہوں نے جو اس وقت ایگریمنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان ایگریمنٹ کے اندر کیونکہ انٹرسٹ کی کیلکولیشن نظر نہیں آتی تو اسپریڈ بھی نظر نہیں آتے. تو اس لیے پاکستان میں اس لیے اسلامک بینکنگ پر پیسے بنا رہی ہے کہ ان کی اسپریڈ زیادہ ہے، تو وہ آپ کو زیادہ پیسے پروفٹ کما کے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور تو اب بنیادی بات یہ ہے اس میں فیصل کہ بینکنگ جو ہے نا، بینکنگ وہ دنیا کی دو بڑی اکنومی جو فلرشنگ اکنومی ہے، ایک چائنا اور ایک انڈیا. ان دونوں میں آج بھی گورنمنٹ کنٹرول ہے. ہم کو بہت زیادہ انگریز ہیں. ہم نے یہ جو کھیل کھیلا ہے تھا ہر چیز کو بینکوں کو پرائیویٹائز کرنے کا، اس میں کیا ملا ہمیں؟ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ملا بتائیے؟ اس سے ہمیں کیا ملا؟ انڈیا جیسا بڑا ملک، چائنا جیسا بڑا ملک گورنمنٹ سیکٹر میں بینک چلا رہے ہیں. کیوں چلا رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بینک؟ اس لیے کہ وہ اپنے بینکوں کے ایسٹ کو، پورٹ فولیو کو یوز کرتے ہیں فار دا بینیفٹ آف دی کنٹری. وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ضرورت ہے لینڈنگ کی، یہ دیکھتے ہیں پیسے کا زیادہ بنیں گے. آپ سمجھے میری بات؟ یہ دیکھتے ہیں پیسے کا زیادہ بنیں گے. تو یہ جو ہم نے کہانی پیش کی تھی نا، میں ہمیشہ سے اس بات کا مخالف ہوں کہ بینکنگ سیکٹر ہوللی پرائیویٹائزڈ ہو. یہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے ڈیولپنگ کنٹری کے لیے. اس پہ میں جو آج بات کر رہا ہوں، میرے بڑے لوگ میرے خلاف ہوں گے اس پہ، مگر یہ میرا ذاتی ویو ہے کہ بینکنگ سیکٹر کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے کوئی بہت اچھا آئیڈیا نہیں ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. اور آپ نے ان کے ہاتھ میں لیور دے دیے ہیں. آج چند لوگوں کے پاس لیورز ہیں، وہ پوری پاکستان کی اکنومی کو اس طرح گھماتے ہیں بینکنگ کے تھرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن آپ نے کی تھی، سو کال پرائیویٹائزیشن، یہ کوئی بہت اچھا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی تیر مار لیا تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب آپ نے بونگی مار دی ہے، خیر وہ الگ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بنیادی مسئلہ ہے کہ بینکنگ جو ہوتی ہے نا، یہ کبھی بھی انویسٹمنٹ فائنینس یا پروجیکٹ فائنینسنگ سپلائی نہیں کر سکتی. آپ مجھ سے ابھی اپنے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ لوکل انویسٹر کیوں نہیں آ رہا. آپ نے سوال کیا تھا مجھ سے، لوکل انویسٹر کیوں نہیں آ رہا. لوکل انویسٹر کیسے آئے گا جب اس سے 16% پہ ڈیٹ لینا ہے؟ تو کوئی انڈسٹری 16% کے ڈیٹ پہ چلی نہیں سکتی. کیا کوئی انڈسٹریلسٹ یا اپنے پیسے ڈالے یا 15% پہ بینک سے بورو کر کے ڈالے، کیا کمرشل بینکنگ انویسٹمنٹ کر سکتی ہے؟ دنیا میں کبھی ہوئی ہے؟ دنیا میں کبھی ہوئی ہے؟ یہ کون سی کہانی ہے؟ یہ کہاں کی کہانی تو ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کے ترقی نہ کرنے کی وجہ ایک بڑی یہ وجہ ہے، بینک ہے. بڑی وجہ یہ ہے. بینکس بڑی نہیں، بینک نہیں، یہ کمرشل بینک ہے.
یا تو آپ ان کو کہیں کہ آپ انویسٹمنٹ اپنا پروجیکٹ فائنینسنگ کا سسٹم بنائیں, پروجیکٹ فائنینسنگ کریں, 7-8% پہ لون دیں, سر پھر دھندا چلے گا. دیکھیں یہ پرائیویٹ بینک ہے, کمرشل بینک ہے, ان کا کام ہے منافع کمانا, تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, جب سب سے بڑا جو لینڈر ہے وہ حکومت ہے ان کے لیے, تو پھر یہ مشکل کام کیوں کریں گے, یہ تو آسان کام کریں گے نا. اگر آپ بھی کوئی بزنس شروع کریں گے تو ریگولیٹر کس بات کا ہے, ریگولیٹر کس بات کا ہے؟ آخر ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسپورٹ فائنینس, میرا نہیں, میں ہی نہیں کہہ رہا, ان کو کہیں پھر اپنا بنائیں نا بینک, نیشنل بینک سے کرائیں. پروجیکٹ فائنینسنگ کیسے ہوگی مجھے یہ بتاؤ نا, مجھے یہ بتاؤ کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. اگر مجھے انڈسٹری لگانی ہے میں کہاں سے بورو کروں گا, مجھے بتاؤ تو صحیح, سمجھاؤ نا مجھے, کہاں سے بورو کروں گا میں؟ 15-16% بورو کروں گا, 16% بورو کروں گا نا. سر حکومت خود 20 پہ کیا کرتی رہی ہے, حکومت خود 20 پہ کرتی میں رہی ہے, یہی تو عرض کر تو رہا وہ تو ہوں. انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں, تو اب کیا کریں, اب نیچے آئیں تو نیچے کم ہو جائیں گے. سٹی بینک, بینک آف امریکہ, اور یہ جو سارے ان کے جو بینکر ہیں نا جن کو آپ بڑا ایڈمائر کرتے ہو, یہ پاکستان میں کمرشل بینکنگ کرنے آتے ہیں, ان کو پاکستان کا کچھ نہیں پتا. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے, میرے بہت دشمن ہو جائیں گے لوگ اگر میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ان کو کچھ نہیں پتا. یہ صرف کمرشل بینکنگ کرنے آتے ہیں ٹائیاں شائیاں لگا کے, انہیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارا دھندا کیا ہے. جو بینکس پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کر کی رہے, زندگی پر کوئی فرق ڈال رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے. دنیا بھر میں بھی بینک ایسے ہی چلتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں چلتے. دنیا بھر میں بینک, میں نے کہا نا, میں نے بتایا تو دنیا کی 2 بڑی اکنومی چائنا اور انڈیا, اس میں بینک گورنمنٹ سیکٹر میں ہے بھائی, گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. گورنمنٹ آف چائنا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان کو کس انڈسٹری میں کتنا لون دینا ہے. سر گورنمنٹ اور بھی بہت سے سیکٹرز میں ہیں, ان کا حال آپ کے سامنے ہے. اب اگر بینکوں میں بھی آ جاتی یا ہوتی تو ان کا حال بھی مگر برا ہوتا. ابھی کم از کم یہ پروفٹ تو ہمارے ہیں. آج کیا حال کیا دیا اس بینکنگ نے, مجھے یہ بتاؤ نا, کیا دیا ہے مجھے سمجھا دو نا ذرا. صرف یہی ہے کہ وہ کاؤنٹر پہ اچھے خوبصورت شکلیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور کیا ہے, یا اچھی اے سی لگا ہوا ہے, اور کیا ہے. مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی انڈسٹری کی, آپ مجھے بتا دیں کہ 1992 سے لے کر 2024 تک کتنی پروجیکٹ فائنینسنگ کی ہے بینکوں نے, یہ مجھے بتا دو پوچھ کے. انٹرویو کر لینا کسی وقت اسٹیٹ بینک کے پرانے گورنر کا, اشرف صاحب کا, یا سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بینکوں سے زیادہ حکومتی پالیسی کی غلطی یار ہے؟ حکومتی پالیسی نہیں, حکومت پالیسی ان کے لیے اتنی ایزی بناتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ بس حکومت کو ہی دیتے رہتے ہیں, یہ عام اس کی آدمی کی طرف آتے ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک بات تو حکومت کی بھی غلطی ہے نا سر. ایک بات پہلے کی تھی نا, آپ کے پہلے انٹرویو میں کسی اور پہ, کہ امریکہ کی غلامی کرنی ہے نا تو سیاست میں کرو, فائنینس میں نہیں کرو. یہ امریکہ کی غلامی ہو رہی ہے اس وقت, جو بینکنگ شعبے میں ہو رہی ان کا چل رہا ہے, وہ ان کا پرائیویٹ سیکٹر چل رہا ہے. ملک تباہ ہو گیا اس چکر میں, تباہ ہو گیا نا ملک تباہ ہو گیا ہے. پاکستان کا فائنینشل سیکٹر تباہ برباد ہو گیا. بینکوں کی بیلنس شیٹ بڑی اسٹرانگ ہے نا, پروفٹ میں ہے سر. دو ایون کے جو مشکل وقت گزرا ہے ابھی 3-4 سال سے جو گزر رہا ہے, یہ ہیوج پروفٹ تاریخی. اچھا پاکستان اچھا ہے برا ہے؟ سب سیکٹر نقصان میں ہے سر. امپلائیز کی سیلری کتنی ہے, گاڑیاں کون سی ہیں, ڈو دے ڈیزرو اٹ. گورنمنٹ سے انٹرسٹ لے کر مرسڈیز دے دی, یہی ہو رہا ہے نا یار. گورنمنٹ سے انٹرسٹ پہ پیسے کمائے اور 50 مرسڈیزیں دے دی, یہی ہو رہا ہے نا یار. تو تم لوگ کس طرح کے لوگ ہو یار. ابھی آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ حکومت آئی پی پیز اور خاص طور پہ یہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں اصلاحات کے لیے کافی کچھ کر رہی ہے. اس سیکٹر کی طرف اصلاحات کو لے کر کوئی نظر ہے کہ یار اس شعبے میں بھی کوئی اصلاحات کرنی اس چاہیے؟ لیے نہیں کر سکتے کہ پھر میں نے کہا کہ ہم نیو یارک سے, کہ آپ نے واشنگٹن کنسنسس کا نام سنا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اچھا, کہ آپ نے بینک پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آزاد ملک چائنا اور انڈیا ہیں, ہم آزاد ملک نہیں ہیں. کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو, ہم آزاد ملک نہیں ہیں,
ہم ذہنی طور پر غلام ملک ہیں. انڈیا اور چائنا آزاد ہیں، جو دل چاہے کرتے ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں کہ ہمیں بینک پرائیویٹائز کرنا ہے. انہوں نے کہا پیسے لون دیں گے، اس شرط پہ دیں گے کہ پرائیویٹائز کرو. ہم یہ دیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ نان پرائیویٹائز بینک اچھا ہوتا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسی، یہ کہنا کہ پرائیویٹائز اچھا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر برا ہے، میرا صرف سوال ہے کہ کیا کمرشل بینک پروجیکٹ فائنینسنگ کر سکتا ہے؟ پاکستان میں جتنی انڈسٹری لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے؟ پکنگ نے، آئی ڈی بی پی نے، این ڈی ایف سی نے، بیل نے. یہ کیا تھے؟ ڈی ایف آئی تھے، ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ کہاں گئے؟ اس کے بعد بتا دو کوئی بڑی انڈسٹری لگی ہو پاکستان میں. جتنی بڑی انڈسٹری پاکستان میں لگی ہے وہ پکنگ فائنینسنگ ہے، آئی ڈی بی پی فائنینسنگ ہے، بیل فائنینسنگ ہے، این ڈی ایف سی فائنینسنگ. اگر یہ ادارے خراب مینیج ہو رہے تھے تو ٹھیک ہے، ان کی مینجمنٹ صحیح کرنی تھی نہ کہ آپ نے ان کی ڈی ایف آئی کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. میں آپ کو ایک کہانی بتا دوں، میری پین دے. دیکھیے جی، ایک ادارہ ہے، اس کا نام تھا پکک. ٹھیک ہے. ایک ادارہ ہے، اس کا نام تھا آئی سی آئی سی آئی. یہ دونوں ادارے، یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کا، یہ پاکستان کا. پکک پاکستان میں پکک سے تباہ ہوا، اس کے بعد پکک بینک بنا اور مرج ہو گیا این آئی بی بینک کے ساتھ، اور این آئی بی بینک بھی ڈوب گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے. آئی سی آئی بینک جو اس کا کمپیٹیٹ پارٹنر تھا انڈیا میں، اس وقت انڈیا کا شاید 3rd لارجسٹ بینک ہے اور موسٹ پروگریسو بینک ہے. یہ ہے پاکستان کی بینکنگ کی کہانی. سمجھ آئی؟ اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصوروار پالیسی میکر ہے کہ انہوں نے پکک کو جس طریقے سے ہینڈل کیا اور اس کا جو ویژن تھا ان کا کہ کیا، کہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ قصوروار ہے. منموہن سنگھ، قصوروار میں بتاتا ہوں قصوروار کون ہے. قصوروار میں بتاتا ہوں کون ہے. منموہن سنگھ جو تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ نے پتا ہوگا. ٹھیک ہے. منموہن سنگھ کی only property in India is a 300 square yard house in Chandigarh which he made by borrowing money. مگر آپ کو شاید ایک اور بات نہیں پتا، بہت سارے ایسے ورلڈ بینک کے امپلائیز تھے ملیشیا میں، سنگاپور میں یا کہیں، جن کے بچوں کی اسکول فیس منموہن سنگھ دیا کرتے تھے. تو متقی آدمی تو منموہن سنگھ تھا، یہ تھوڑی ہے متقی تو وہ تھا. منموہن سنگھ نے پاکستان میں اپنے گاؤں کے بارے میں یہ کہا، جب میں چھوٹا تھا تو میرے گھر کے گاؤں کا نام ہے گاہ، GAH گاہ، چکوال میں ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے گھر کے برابر میں مسجد تھی، اور اس مسجد میں ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، تو لوگ وضو کے لیے پانی جب وضو کرتے تھے ٹھنڈے پانی کے سے تکلیف ہوتی تھی بہت. تو میری خواہش ہے کہ اس مسجد میں گیزر لگا دیا جائے. تو اس نے اپنے گاؤں والوں کو خط لکھا، گاؤں والوں کو. انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم نے مسجدیں 3 کر لی ہیں، 3 گیزر بھیجے. یہ کہانی نہیں ہے. انہوں نے کہا سر ہمارے یہاں مسجدیں گاؤں میں 3 ہو گئی ہیں، صحیح، تو آپ 3 گیزر بھیجیں. اچھا ابھی سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے، تقریباً 10% نیچے آ چکا ہے تو اپنی پیک سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بینکوں کے لیے مشکلات بڑھنی جائیں گی اور حکومت بھی اب اتنا جو ہے بورنگ نہیں کر رہی، میری بات تو سنیں. اب کیا بینکوں کے اوپر پریشر نہیں آئے گا کہ وہ نجی شعبے کی طرف جائیں؟ نہیں، 2 چیزیں ہیں. دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے پرابلم نہیں آتی بینک کو پرابلم آتی ہے اسپریڈ کے ہونے سے. جب 20 بھی اگر ہو اور اسپریڈ 3 ہو تو فرق نہیں پڑتا، 3 مل جائے گا نا. اسپریڈ میں کتنا فرق آیا ہے، سوال یہ نا، انٹرسٹ ریٹ کا فرق نہیں تو ہوتا. سر جب حکومت نہیں لے رہی تو اسپریڈ میں فرق آئے گا نا. ارے یار کیوں فرق آئے گا؟ اگر حکومت 20 پہ لے رہی تھی، اب حکومت 10 پہ لے رہی ہے، تو میں ڈپازیٹر ہوں نا، میں بھی 18 پہ لیتا تھا اس سے، اس کا اسپریڈ تو 2 ہی تھا نا. اب میں وہ گورنمنٹ کو 10 پہ دے گا اور لے گا وہ 8 پر. سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ جب وہ 20 پہ دے رہے تھے نا تو ڈپازیٹر بھی تو 18 لے رہا تھا. میں نے ریسیو کیا ہے 15-16% اپنے ٹرسٹ پہ، مختلف پیغام ہے، 16-15-16-17% کا ریٹرن. تو یہ جب تو بینک کو فرق نہیں پڑتا، ان کا اسپریڈ سیم ہونا چاہیے. اگر ان کا اسپریڈ وہی رہا تو فرق نہیں پڑتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسپریڈ وہی رہے گا یا فرق آئے گا اس میں؟
اسپریڈ میں کوئی خاص بڑا فرق نہیں آئے گا. پڑے گا یعنی فرق. اسپریڈ تو بڑھے نہیں, اسپریڈ سیم ہی رہے گا. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اسلامک والوں نے اسپریڈ کو بھی خراب کیا ہوا ہے. ابھی کیا ہوا ہے, ابھی آپ نے شاید پتہ نہیں انکم ٹیکس کا لا نہیں دیکھا, ابھی شاید آپ کو ایک نئی بات نہیں پتا. 2024 میں ایک لا آیا کہ آپ گورنمنٹ اگر لینڈنگ کریں گے اور آپ پرائیویٹ لینڈنگ کریں گے تو اس کا ریٹ سپوز کریں اگر 55 ہوگا تو اس کا ریٹ 30 ہوگا. اچھا سپوز کریں یہ لا آ گیا, بینکوں کی مت ماری گئی اس میں, کیونکہ سب نے گورنمنٹ کو لینڈنگ کی ہوئی تھی. انہوں نے جا کے ریٹ چینج کرایا ہے, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے یہ لا ختم کر دیں, ہمارا ریٹ بڑھا دیں. ابھی چیک کر لیتے کیا ہوا ہے. تم کیوں میری دشمنیاں بڑھاتے ہو یار, میرے پاس کیوں میری دشمنیاں مجھے بڑھاتے ہو؟ پتا ہے کافی بینکس آپ کے کلائنٹ ہوں گے. نہیں میں بتا رہا ہوں دشمنی جو تو یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ بھی ہوا ہے پچھلے 2 ہفتے پہلے ہوا ہے. یہ ایکٹ, یہ آرڈیننس آیا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال جو ہے فیصل وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک چیز چل سکتی ہے, وہ حق اور سچ ہے. آپ مجھے یہ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو آج 10 بھی ہے, 10 بھی چلو میں مان لیتا ہوں, کیا 10 کے اوپر میں پروجیکٹ فائنینسنگ لے سکتا ہوں؟ دیکھو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایک ہوتی ہے پروجیکٹ فائنینسنگ, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا پلانٹ اگر 5 بلین کا ہے تو اس کا میں 75% سپوز کریں 4 بلین روپیز بورو کروں گا. ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے ورکنگ کیپٹل جو صرف سپوز کریں وہ 500 ملین ہوگا. میں ورکنگ کیپٹل کے اوپر تو دے سکتا ہوں 12% 18%, مگر پروجیکٹ فائنینسنگ جو کہ میری 5 بلین میں سے 4 بلین ہے اس پر میں 10% نہیں دے سکتا. اس کا ریٹ 7-8% سے اوپر نہیں ہو سکتا. اگر اس کا ریٹ 7-8% سے زیادہ ہوگا نا, 7-8% سے, تو اس کے بعد وہ 10 پروجیکٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے نا. لیکن یہ تو چھوٹی اماؤنٹ ہے نا, وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی 7-8% سے زیادہ کے اوپر انویسٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی FDI نہیں, انڈسٹریل انویسٹمنٹ نہیں ہونے کی وجہ پاکستان کا ڈیفیکٹو بینکنگ سیکٹر ہے. شبر صاحب لاسٹ سوال, 2027 تک ربا فری کرنا ہے, وفاقی شرعی عدالت کا جو ہے وہ حکم ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ 2027 تک یہ ہو گیا تو آپ تو اسلامک بینکنگ کے بہت خلاف ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے سارے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر میں باہر لے جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے جیسے زندہ لوگوں کو زندہ رکھا تو یہ 3027 سے بھی نہیں ہوگا. نہیں, اگر ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کیسے اپنے ہو سکتا اکاؤنٹ ختم کر دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ باہر لے جائیں گے سب؟ سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا. یہ تو ان کو خود پتا ہے, جو کرنے والے ہیں انہیں سر خود. مولانا صاحب کو شیورٹی دی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, تو ان کو فضل الرحمان کی حیثیت کیا ہے؟ کس نے شیورٹی دی ہے؟ کس کی سیکورٹی ہے؟ ہمارے ساتھ تو اللہ ہے نا. سر وفاقی شرعی عدالت کا حکم ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو یہ لوگ آواز تو اٹھائیں گے نا. تو مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اس وفاقی شرعی عدالت کا آرڈر جو ہے وہ کہاں پڑا ہے اس وقت؟ پتا ہے سپریم کورٹ نے پڑھا ہوا ہے. درخواست کس کی ہے؟ 3 بڑے بینکوں کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی شرعی کا جو آرڈر ہے مینٹین ہو جائے گا, ان کی شریعت ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں, تو اگر یہ بینکنگ کنونشن سے ہٹ کر اسلامک اس پر بھی آ جاتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں نا, دونوں چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے, بینکوں کا پروفٹ کم ہونے کی بجائے. میں شراب کو, تو مسئلہ کیا ہے؟ بینک جو ہے اپنی تختی چینج کر لیں, جیسے بھی بہت سے بینکوں نے تختی چینج کی ہے, UBL نے امین کر دیا, فیصل بھی ہو گیا. نہیں, تختی چینج نہیں کی ہے, تختی چینج نہیں کی ہے, انہوں نے تختی ایڈیشن لگائی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تو دوبارہ یہ لوگ بھی لگا لیں. تمہارے کہنے میں کیوں لگاؤں؟ تم میرے مامے لگتے ہو, کیوں لگاؤں میں؟ مولانا فضل الرحمان مجھے بتائیں گے کہ شریعت کیا ہے, مجھے بتائیں گے کہ میں نے کاروبار کیسے کرنا ہے, کیوں لگاؤں میں؟ سوال میرا یہ نہیں ہے میں کیوں لگاؤں. مطلب مجھے بتائیں نا کہ یہ مولانا تقی عثمانی یا مولانا فضل الرحمان یہ مجھے بتائیں گے میں نے کیسے زندہ رہنا ہے اس ملک کے اندر. سوال میرا یہ نہیں ہے کہ لگا لیں, کیوں لگا لیں. کل کو تم کہو گے سارے بندے پینٹ نہیں پہنے, سلوار قمیض پہنے, پھر میں سلوار قمیض پہننا شروع کر دوں گا. یہ بتاؤ نا مجھے, یہ سارے مولوی پینٹ نہیں پہنتے نا, نہیں پہنتے نا,
یہ کل سے کہنا شروع کر دیں کہ پینٹ نہیں پہن سکتے آپ شلوار پہنیں گے، پھر کیا میں پینٹ پہننا شروع کر دوں گا؟ کیوں لگاؤں میں؟ ان کی یہ کس اتھارٹی سے میرے اوپر اتھارٹی ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان قریب؟ 3023 تک بھی نہیں ہو سکتا یہ. چلیں نہیں، میں آپ کو الٹی بات بتا رہا ہوں، یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ آپ کا جو میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں نا، یہ جو آج میں نے انٹرویو دیا آپ کو، اگر آپ اسے پراپرلی بغیر کاٹے چلائیں تو ایسے 2 انٹرویو کافی ہیں. اچھا، میں اگر آپ کو 2 گھنٹے کا انٹرویو دے دوں نا اس کے اوپر، جو میں لکھ کے لایا تھا، جو آپ نے پوری بات ٹائم نہیں تھا جو میرے پاس ہے، میں اگر ایسے 5 گھنٹے کا انٹرویو دے دوں نا اس کے اوپر، تو ان کے آدھے کسٹمر بھاگ جائیں گے. چلیں کسی اور نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ شبر صاحب کی رائے تھی، آپ جو ہے اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ان کا احترام بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.